آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج کب رکھا گیا؟ وحی کی کتنی اقسام اور وحی کی بنیادی طور پر کتنی صورتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وحی نازل ہونے کے بعد کیا کیفیت ہوتی تھی؟ غار حرا میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کون سی سورہ نازل ہوئی؟ اس کی کتنی آیات نازل ہوئیں؟ ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا کہا تھا؟ ایسے کئی سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه واصحابه واتباعه أجمعين۔ آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک سلسلے کا 32واں سبق پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تذکرہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جہاں بھی دو صحابہ ملے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشادات اور آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اس لیے ان کی ہر محفل سیرت طیبہ کی محفل تھی، ان کی ہر نشست سیرت طیبہ کی نشست تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے رسمی مظاہروں کی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے سیرت پڑھتے یا سنتے وقت عمل کی نیت سے سنیے اور درود السلام کا وعد رکھیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت دنیا میں مبعوث ہوئے اور نبوت سے سرفراز کیے گئے، وہ دور دنیا کا نہایت عجیب اور تاریک ترین دور تھا۔ ظلم و ستم، ناانصافی، حقوق تلفی، جبر و تشدد، خدا فراموشی، توحید بیزاری عام تھی۔ اخلاق و شرافت کا بحران تھا اور انسان ایک دوسرے کے دشمن بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ ہمدردی اور محبت کے جذبات، اخوت معدت کے احساسات ختم ہو چکے تھے۔ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا اور سال سال تک جنگ و جدل کا سلسلہ چلتا تھا۔ ایسے دور میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر قرآن تعلیمات، نبوی ہدایات کے ذریعے دنیا کو بدلا، عرب و عجم میں انقلاب برپا کیا، عدل و انصاف کو پروان چڑھایا، حقوق کی ادائیگی کے جذبوں کو ابھارا، احترام انسانیت کی تعلیم دی، قتل و غارت گری سے انسانوں کو روکا، عورتوں کو مقام و مرتبہ عطا کیا، غلاموں کو عزت سے نوازا، یتیموں پر دست شفقت رکھا، احسان و قربانی، خلوص و وفاداری کے مزاج کو پیدا کیا، احسانات خداوندی سے آگاہ کیا، مقصد حیات سے باخبر کیا، رب سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا، جبین عبدیت کو خدا کے سامنے ٹیکنے کا سبق پڑھایا، توحید کی تعلیمات سے دنیا کو ایک نئی صبح عطا کی، تاریکیوں کے دور کا خاتمہ فرمایا، اسلام کی ضیاء پاش کرنوں سے کائنات ارضی کو روشن منور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یقیناً انسانیت پر سب سے بڑا احسان یہ بھی ہے کہ آپ نے بھولی بھٹکی انسانیت کو پھر سے خدا کے در پر پہنچایا اور احساس بندگی کو تازہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حیرت انگیز کارنامہ صرف 23 سالہ مختصر مدت میں انجام دیا۔ 23 سالہ دور میں آپ نے ساری انسانیت کی فلاح و صلاح اور کامیابی کا ایک ایسا نقشہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا کہ اس کی روشنی میں ہر دور میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے اور اصلاح و تربیت کا کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ تاریکیوں میں بھٹکنے والی انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے ایک برگزیدہ بندے کو منتخب فرمایا اور اسے انسانیت کا امام مقرر کیا۔ نزول وحی سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں خلوت کی محبت ڈال دی گئی۔ آپ مختصر ترین خوراک کے ساتھ غار حرا میں خلوت نشینی فرماتے اور گھر واپسی سے قبل غار حرا کی خلوتوں میں اللہ تعالی جل شانہ کی عبادت میں راتیں گزارتے۔
پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹتے اور مختصر خوراک لے کر دوبارہ غار حرا کی طرف تشریف لے جاتے۔ آپ غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے گمراہی میں ڈوبے ہوئے اہل مکہ کو ان کے حال پر چھوڑ کر چلے جاتے، اور آپ نے اتنی عبادت کی کہ عرب کہہ اٹھے کہ محمد اپنے رب کی محبت میں خود رفتہ ہو گئے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ابھی مکہ پر چھائی ہوئی گمراہی کی بدلیوں کے چھٹنے کا وقت نہیں ہوا تھا؟ کیا اس تاریکی کی روشنی میں بدلنے کا وقت ابھی نہیں آیا تھا؟ کیا ابھی بتوں کے پاش پاش ہونے کا وقت نہیں ہوا تھا؟ کیا ابھی روشنی کی کرن یا علم کی اثر آفرینی کا لمحہ نہیں آیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رحمت یا ہدایت بخشنے والے کے ہاں سے ہدایت کی گھڑی ابھی نہیں آئی تھی؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں اور اس سے مدد اور اس کی پناہ مانگتے ہیں، اور اس سے تمام تر امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اور امید میں پختگی اور عاجزی کو اپناتے ہیں، اور اس سے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایام اسی پرعزم جہد مسلسل میں گزرتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر صبح، ہر دوپہر اور ہر شام کو متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف غروب آفتاب اور ستاروں کے چمکنے پر متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ ہر لحظہ، ہر سانس پر پلک جھپکنے اور دل کی ہر دھڑکن اور ہر سرگوشی پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے والے تھے۔ آپ کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے تھی۔ اس کے باوجود دن اور سال اس حال میں گزرتے رہے کہ تاریکیاں مکہ کے اطراف و اکناف میں سایہ فگن تھیں۔ بت گمراہی بیراروی کی علامت بن کر کعبہ شریف کی دیواروں پر لٹک رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی عاجزی، انکساری اور اللہ کی رحمت میں امید کو بھی بڑھا دیتے، پھر امید و خوف اور بے چینی میں بدل جاتی۔ اس کے ساتھ ہی عز و انکساری میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں بھی بڑھ جاتی تھیں، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزگی اور نورانیت کی انتہا کو چھو لیتے ہیں۔ ایک رات آپ غار حرا میں اعتکاف میں تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا میں متکف تھے کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لایا۔ اس نے کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور چھوڑا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلی وہی تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ علوم القرآن میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہی کی تعریف میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو اسے وہی کہتے ہیں۔ وہی نازل ہونے کے طریقے، فرشتے کا انسانی صورت میں آ کر وہی لانا، فرشتے کا اپنی شکل میں آنا، خواب میں وہی کا آنا، اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہونا، دل میں بات ڈالنا، وہی کی اقسام، وہی مطلوب، وہی غیر مطلوب۔ مطلوب کے معنی ہے تلاوت کی جانے والی۔ قرآن کریم وہی مطلوب ہے کیونکہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جبکہ احادیث وہی غیر مطلوب ہیں۔ احادیث بھی وہی ہیں، قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہی نازل ہوئی جو ہمارے پاس احادیث کی صورت میں محفوظ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہی کی درج ذیل 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، وہی قلبی، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے وغیرہ کے واسطے کے بغیر براہ راست کوئی بات نبی کے دل میں ڈال دے۔ پھر اس کی 2 صورتیں ہیں، نمبر 1 بیداری میں، نمبر 2 خواب میں۔ کلام الہی، اللہ تعالیٰ براہ راست نبی کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے، اس میں بھی فرشتے یا کسی کا واسطہ نہیں ہوتا۔ نبی کو مخلوقات کی آواز سے جداگانہ آواز سنائی دیتی ہے جس کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن نہیں۔ یہ وہی کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ وہی ملکی، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کے ذریعے اپنا پیغام بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے۔ پھر اس کی 3 صورتیں ہیں، نمبر 1، کبھی فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔ نمبر 2، بعض مرتبہ کسی انسانی شکل میں آتا ہے۔ نمبر 3،
کبھی کبھی اپنی اصلی صورت میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں انہی 3 اقسام کی طرف اشارہ ہے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کی کچھ اور صورتیں بھی تھیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے علوم القرآن از مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ان آیات کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش آیا تھا، اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار حرا میں پیش آنے والے واقعہ کا بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی ہمت کے بقدر ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا، ان کی ہمدردی خیر خواہی کے جذبات سے سرشار رہنا شریعت اسلامیہ میں صلہ رحمی کہلاتا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بدخلقی بدسلوکی کے ساتھ پیش آنے کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے، بلکہ اصل میں صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جب کوئی قطع رحمی کرے تو وہ اسے جوڑے۔ شریعت اسلامی میں صلہ رحمی واجب اور قطع رحمی حرام ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں صلہ رحمی کی تاکید اور قطع رحمی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ قطع رحمی صلہ رحمی کی ضد ہے، مطلب یہ ہے کہ رشتے ناطے کاٹنا اس کی عملی زندگی میں بہت سی صورتیں ہیں، مثلا رشتہ داروں سے بدگمانی کرنا، ان کی غیبت کرنا، چغلی کھانا، ان سے بد زبانی سے پیش آنا، ضرورت کے وقت رشتہ داروں کی مدد نہ کرنا، جو جس مرتبہ کا رشتہ ہے اس کا لحاظ نہ رکھنا، میٹھی زبان کے بجائے سخت گوئی سے کام لینا، بامیل و ملاقات نہ رکھنا، خوشی یا غم یا کسی اور اہم موقع پر شرکت نہ کرنا یا انہیں اپنے ہاتھ شریک نہ کرنا، تحائف قبول نہ کرنا، دعوت قبول نہ کرنا، بیماری کے موقع پر عیادت نہ کرنا اور حسد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور بنی آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سے قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو معاہد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیے کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ ورقہ بن نوفل کی نظر میں
رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا کی جھوٹی اور کھوکھلی عزت کے اصول سے دور رہنے والے تھے، اور اس بات سے بھی بہت دور تھے کہ وہ دنیا کے طالب ہوں۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے نزول وحی کی خبر سنی تو انہیں ایک سچے انسان کی بات میں پوری طرح سچائی کا احساس ہوا، اور انہوں نے اس بات میں اس عنصر کو بھی محسوس کیا جو کسی کام کے اچانک ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ کی خبر میں کوئی منطقی تسلسل یا سوچی سمجھی تدبیر یا خود ساختہ عزت کا شیبہ بھی نہ تھا، بلکہ فقط معصومیت اور سچائی ہی سچائی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے جو ہی قرآن کی پہلی آیت سنی، ان کے دل و دماغ نے فوراً گواہی دی کہ یہ کلام آسمان سے نازل شدہ وحی ہے۔ قرآن کی نازل ہونے والی پہلی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تعلیم کا تعلق کسی وزیر، امیر، ذاتی مفاد، علاقائی منفعت، مادی غرض یا کسی ملک اور ماحول کے نام سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تمام تر تعلق اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس صورت میں تعلیم کسی بھی انسان کو معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے شعور، آگاہی عطا کرتی ہے، بلکہ ایک خاص معاشرے کو بھی نفع دیتی ہے جسے ہم وطن کہتے ہیں، بلکہ ان دونوں سے ہٹ کر تمام انسانیت کو نفع پہنچاتی ہے۔ جب تعلیم کا پہلا اور آخری مقصد اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہو جو خیر اور نور کا سرچشمہ اور خالق مالک ہے، تو ایسی تعلیم و آگاہی اور خیر کا باعث بنتی ہے، اور وہ ہر زمانے میں ہمہ-جہت نور بن جایا کرتی ہے۔ مولانا ادریس کاندیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اس پر تو تمام محدثین مورخین کا اتفاق ہے کہ بروشمبہ آپ کو نبوت رسالت کا خلعت عطا ہوا، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ آپ کس مہینے مبعوث ہوئے۔ حافظ ابن البر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ کو خلعت نبوت عطا ہوا۔ اس بنا پر بعثت کے وقت آپ کی عمر شریف ٹھیک 40 سال کی تھی، اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ 17 رمضان مبارک کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منصب نبوت پر فیض ہوئے۔ اس اعتبار سے بعثت کے وقت آپ کی عمر شریف 40 سال اور 6 ماہ کی تھی۔ حافظ عسقلانی نے فتح الباری میں اسی قول کو صحیح اور راجح قرار دیا ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بعثت نبوت کے پہلے سال غار حرا میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر سورہ الحق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 15 برس کی رفاقت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم زندگی کا جو رنگ دیکھ چکی تھی، اس کی بنا پر انہیں یہ بات سمجھنے میں ایک لمحہ کی بھی دیر نہ لگی کہ ایسے نیک اور بے لوث انسان کے پاس شیطان نہیں آ سکتا، نہ اللہ اس کو بری آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سراسر حقیقت ہے، اور یہی معاملہ ورقہ بن نوفل کا بھی ہے۔ وہ کوئی باہر کے آدمی نہ تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اپنی برادری کے آدمی تھے، اور قریب کے رشتے سے برادر نسبتی تھے۔ پھر ایک ذی علم عیسائی ہونے کی حیثیت سے نبوت اور کتاب اور وحی کو بناوٹ اور تصنع سے ممیز کر سکتے تھے۔ عمر میں بڑے ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم پوری زندگی بچپن سے اس وقت تک ان کے سامنے تھی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم زبان مبارک سے حرا کی سرگزشت سنی تو فوراً کہہ دیا کہ یہ آنے والا یقیناً وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر وحی لاتا تھا، کیونکہ یہاں بھی وہی صورت پیش آئی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی تھی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 33 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت مطالعہ پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔